بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، دگنے عذاب کے مستحق ظلم اور رشتہ توڑنے والے کے بارے میں آج ہم بتانے والے ہیں آپ کو۔ پوری واقعہ آپ کو بیان کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا دیکھیں۔ دگنے عذاب کے مستحق ظلم اور رشتہ توڑنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلد دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی بچا کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ظلم اور زیادتی کرنے والا اور دوسرا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ آج ہم ایک ایسے پیغام کی طرف راغب ہوں گے جس کی گہرائی دل کے تمام زاویوں تک اتر جائے گی اور ہمیں زندگی کی ان حقیقتوں سے روشناس کرائے گی جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کی شاندار اور حسین رنگینیوں کے بیچ بھی کچھ دل ایسے کیوں بےقرار رہتے ہیں؟ کیوں ایک شخص کے لیے دنیا کی رونقیں اور کامیابیاں کافی نہیں ہوتی؟ کیونکہ کبھی کبھی ہماری کامیابی کے پیچھے چھپے ہوئے وہ زخم ہوتے ہیں جو ہمیں اندر سے کھا جاتے ہیں۔ ظلم اور رشتوں کو توڑنا وہ ایسے گناہ ہیں جن کا اثر نہ صرف دنیا میں فوراً ظاہر ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا حساب لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں کچھ لوگ خوشیوں کے درمیان بھی بے سکون ہوتے ہیں؟ کیوں دولت، شہرت یا مکان ہونے کے باوجود بھی دل خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے؟ اور کیوں کچھ لوگ بظاہر نیک ہوتے ہیں اور صالح ہوتے ہیں لیکن زندگی میں مشکلات ختم ہی نہیں ہوتی؟ یہ سب کچھ کبھی کبھی کسی پوشیدہ ظلم، کسی ٹوٹی ہوئی رشتہ داری یا کسی دل آزاری کا اثر ہوتا ہے۔ ایسا گناہ جو صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی فوراً اپنا بدلہ لیتا ہے۔ یہ وہ جرم ہے جو دعاؤں کی قبولیت روک دیتا ہے، رزق کی برکت چھین لیتا ہے اور سکون قلب کو اجاڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر توازن قائم رکھنے کے لیے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی حساب کا ایک بے عیب نظام چلاتا ہے۔ وہ ظلم کی سزائیں اور رشتہ داری توڑنے کے نتائج ایسے مقدم کرتا ہے جو ہماری روح کی نرمی کو سختی سے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی نظر سے کیا اہم ہے اور اصل خوشی کا راز کون سی اقدامات میں پوشیدہ ہے۔ آج کی یہ تحمید ہماری روح کو جگانے کا ذریعہ ہے، ہمیں فکر اور تدبر کی راہ پر ڈالتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کی عظمت اور عدل کی یاد دلاتی ہے۔ آئیے اس گہری حقیقت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو ان اصولوں کی روشنی میں ڈھالیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہمارے قدم چومے۔ ظلم و بغی کی سزا دنیا میں جلد کیوں آتی ہے؟ ظلم صرف مارنا، چھیننا یا قتل کرنا نہیں ہے بلکہ کسی کا حق دبانا، کسی کی عزت سے کھیلنا، جھوٹا الزام لگانا، کسی کو احسان کمتری میں ڈالنا، یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں۔ ظلم کا نظام فطرت سے ٹکراؤ۔ ظلم قدرت کے قائم کردہ عدل کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ جیسے زمین میں بیج ڈالنے سے پودا نکلتا ہے ویسے ہی ظلم کا بیج بھی اپنی تباہی کی فصل اگاتا ہے، چاہے ظالم کے پاس طاقت ہو یا وقت۔ ظلم کرنے والا نہ صرف فرد کو نقصان دیتا ہے بلکہ معاشرے میں نفرت، بد اعتمادی اور انتقام کی آگ بھی بھڑکاتا ہے جو آخرکار اسی کے حق میں پلٹ کر آتی ہے۔ عقلی دلیل۔ ہر انسان کے دل میں انصاف کا ایک فطرتی احساس ہوتا ہے۔ جب وہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کا اپنا ضمیر ہی اس کے خلاف گواہ بن جاتا ہے۔ نتیجہ ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، خوف، بے سکونی، یہ سب ظلم کا فوری نفسیاتی انجام ہے۔ قطع رحمی، رشتہ داری توڑنے کی سزا کیوں فوری کیا ہے؟ قطع رحمی کی تعریف۔ رشتہ داروں سے بلا وجہ شرعی روٹ جانا، میل جول بند کرنا، تکبر یا دنیاوی اختلاف کی بنیاد پر تعلق ختم کر دینا، یہ سب اس گناہ میں شامل ہے۔ انسان کی فطرت تعلق میں ضروری ہے۔ قرآن فرماتا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ نے خاندان، قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم پہچانو اور جڑو، نہ کہ توڑو۔ رشتہ داروں سے تعلق اللہ کی رضا سے جڑا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کو توڑنا کیوں بڑا جرم ہے؟ کیونکہ رشتے اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، میں اللہ ہوں، میں نے رشتہ داری کو اپنے نام سے جوڑا ہے، جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف۔ رشتہ داری خیر و برکت کی کنجی ہے۔ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں برکت اور رزق میں کشادگی اور دل میں سکون دیا جاتا ہے۔ عقلی دلیل۔ سماجی تعلقات انسانی ذہن کی خوراک ہے۔ ایک شخص اگر اپنے قریبی لوگوں کو توڑ دے گا تو اس کی مدد، دعائیں، مشورے اور جذباتی سپورٹ ختم ہو جائے گی۔ نتیجہ ذہنی تنہائی، جذباتی ٹوٹ پھوٹ اور زندگی میں بے
बरकती होगी। यह सजा दुनिया में फौरी क्यों आती है? क्योंकि यह गुनाह दूसरों के हुकूक से जुड़े हैं। अल्लाह ताला अपने हुकूक पर माफ करने वाला है, लेकिन बंदों के हुकूक पर सख्त पकड़ करने वाला है, क्योंकि यह गुनाह दिलों को जख्मी करते हैं। दिल से निकलने वाली आहें अर्श को हिला देती है और अल्लाह की गैरत खामोश नहीं रहती। अल्लाह ताला आदिल है, मजलूम की फरियाद फौरन सुनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से डरो, उसकी और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। जदीद साइंस भी तस्दीक करती है, जालिम अफराद ज्यादा तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन और नफ्सियाती बेसुकूनी का शिकार होते हैं। समाजी तौर पर कटे हुए अफराद में अमराज कल्ब, खुदकुशी और जहनी बीमारियों का खतरा कई गुना ज्यादा हो जाता है। नतीजा और पैगाम: इस हदीस में न सिर्फ गुनाहों की हकीकत का बयान है, बल्कि दुनिया और आखिरत के दरमियान ताल्लुक को भी वाज़ेह किया गया है। जो रिश्ते जोड़ता है, अल्लाह उसके लिए आसमान की राहें खोलता है। जो जुल्म से बचता है, अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत में अमन देता है, और जो इन दोनों में गाफिल होता है, उसके लिए दुनिया भी अजाबगाह है और आखिरत भी अजाबगाह है। अल्लाह अकबर। अगर आपने सारी वाक़यातें गौर से सुन लिए हो तो दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें रिश्ते जोड़ने वाला बनाए, तोड़ने वाला नहीं, और अपने रिश्तेदारों और अपने भाइयों बहनों से मेल जोल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु।